اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، حاجت پوری کرنے کا بہترین مجرب عمل کہ ہم حاجت کیسے پوری کریں جائز اپنی، ہم مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کس طرح پوری کروائیں، نورانی عمل بتا دیجیے۔ دیکھیں، حاجت پوری کرنے والا حاجت روا اللہ کی ذات ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حاجت کو پوری کرانے کے لیے پہلی چیز اپنے دل میں لائیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ دو جنتیں ہیں۔ آپ صبح و شام نہ ایک ورد بتا رہا ہوں آپ کو حاجت پوری کرنے کا، باوضو حالت میں پڑھیں اور سندل عود جنت فردوس کا عطر وغیرہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور جب بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں فریاد کریں، میرے پروردگار یہ میری حاجت ہے پوری کر دیجیے۔ اور ہر جمعرات کو دو مستحق لوگوں کو الجبار اور القہار کا کھانا کھلائیں اور اللہ کو کثرت سے پکارے۔ دیکھو، جو انسان اللہ کو کثرت سے خلوص دل سے اگر کثرت سے پکارتا ہے، خلوص دل نہیں ہے تو وہ بے معنی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جسم کو چلانے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے تبھی جسم چلے گا، روح پرواز کر گئی تو جسم کس کام کا۔ اسی طریقے سے اللہ کو وہ ادا پسند ہے جو دل آگاہی رکھے، خلوص دل سے اللہ کو پکارے۔ اب یہ نہیں کہ جائے نماز لے کے بیٹھ جائے اور اس میں خلوص دل سے پکارا، یہی تو تمہاری کام عقلی ہے، تم حقیقت میں اللہ کو دوست نہیں رکھتے۔ یہ بات سچ ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام کون سا؟ اللہ کے نام کا دینا مشکل کام ہے، پتہ ہے؟ حالانکہ کل کائنات کا مالک وہ، رزق دینے والا وہ، زندگیاں دینے والا وہ، اور اسی کے نام کا دینا دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جب اور لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں، اور جب ہم ان کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ اور لوگوں کو شریک بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑا باریک بین ہے، بہت زیادہ زبردست ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے وہ، کاش تم سوچتے سمجھتے۔ اگر میں تمہیں کہہ دوں اس عمل کو کرو، کیا تم کرو گے؟ تم کبھی بھی نہیں کرو گے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ ہاں، 99% لوگ نہیں کریں گے، 1% لوگ کر جائیں گے۔ اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں یہاں پہ عمل کے اندر کہ حاجت پوری کرنے کے، کہ آپ اس ورد کو چلتے بیٹھتے پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے سن لیا لا الہ الا اللہ، اب آپ پتہ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی تمہاری جہالت ہے، بندہ نا چپلوں سے تم لوگوں کو مارے، میرا بس چلے میں تمہاری روحیں کھینچ لوں۔ بڑا غصہ آتا ہے مجھے ایسے، بھائی تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اور بھائی جب محبت کی جاتی ہے تو دل آگاہی رکھی جاتی ہے، خلوص پیدا کیا جاتا ہے۔ سوری میں نے لفظ غصے میں استعمال کر دیا، ہو سکتا ہے کسی مخلوق کا نزول ہو، معاف کر دیجئے گا، لیکن میرے بھائیوں جو چیزیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نا، آپ اللہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بعض لوگ نا کہتے ہیں کہ اللہ یہ سورت پڑھو تو اللہ راضی ہو جائے گا، پاگل ہو آپ؟ جاہل تو نہیں ہو؟ پتہ نہیں کیوں گندی سوچ ہے آپ لوگوں کی۔ اور بھائی تم اللہ کو چابی سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہ ہم وہ اتنی دفعہ سورت پڑھیں گے تو اللہ کو بے وقوف بنا لیں گے، اللہ نعوذ باللہ کو چابی ہے؟ کتنی جہالت ہے، تم کتنے مکار عیاروں میں آگے ہو؟ نہیں ہو؟ ہاں ہاں ضرور ہو، تم لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہو، اور جس نے تمہیں پیدا کیے وہ کیا ہوگا؟ اب سوچو، یہ مولوی کیوں دھکے کھا رہے ہیں معاشرے میں، جگہ جگہ ان کی کٹائیاں ہو رہی ہیں مولویوں کی، یہ کیوں ذلیل ہیں؟ یہ اسی طرح اللہ کو بے وقوف بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن یہ خود نہیں سوچتے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ میرے بھائیوں، شیطانوں والے کام نہ کیا کرو۔ اللہ کو تمہاری نمازوں کو اور گیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سجدہ کرنے والی بڑی بابرکت ذاتیں موجود پڑی ہوئی ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ تم تو ایک دو قطروں کی پیداوار ہو، نام مراد ہو۔ 2 نمازیں کیا پڑھ لیتے ہو، اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہو تم کچھ ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ مرد اور عورتوں کے درمیان جو پانی نکلتا ہے آگے اور پیچھے کے، اس سے پیداوار ہو، بدتمیز۔ دیکھو، مجھے غصہ آتا ہے ان چیزوں سے۔ بھائی میرا صرف پوائنٹ آف ویو سمجھیے،
اب میں میٹھے میٹھے گیت گاؤں، میٹھی میٹھی اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، اللہ بادشاہ غفور رحیم، ادھر سے لا الہ الا اللہ، ادا مال لوٹ کے کرنوں جا، یہ کام ادھر نہیں چلنے۔ میں نے ریئلٹی بتانی ہے، تاکہ اللہ اجر عظیم مجھے دے رہا ہے اور مجھے روز محشر کے دن اس کا اجر ملے گا۔ بے شک وہ بڑا باریک بین اور سننے والا حاکم ہے، وہ اس ٹائم بھی یہاں موجود ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہاں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تم یقین ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، معذرت میں نے ایسی آپ سے گفتگو کی، یقیناً اس میں تم لوگوں کی بھلائی ہے، جس طرح کی عوام ہو ویسے اس کو سمجھاؤ۔ اس لیے میرے بھائی ان باتوں کو غور سے سنو۔ معذرت چاہوں گا، تھوڑے سے ایسے میں نے الفاظ یوز کر لیے، صرف کہنے کا میرے مقصد کی بات یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، اور سندل، عود، جنت فردوس، مروہ، چنبیلی، کوئی بھی عطر لے لیجئے، اپنے کپڑوں پہ باوضو ہو کے اس کو غسل کی حالت میں اس کو کپڑوں پہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اب ادھر سے فیس بک چل رہی ہے، ننگے فوٹو آ رہے ہیں، آن لائن جوسر مشینیں، واشنگ مشینیں آ رہی ہیں، ہے نا یہ بات؟ آنکھوں کا زنا کر رہے ہو نا بیٹھ کے، یہ چل رہی ہے میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو اگر اللہ سے دلچسپی کرو گے تو حاجتیں تمہاری یوں پوری ہوں گی۔ بڑی بات میری نہیں ہے، بڑی بات میرے اللہ کی ہے، وہ باریک بین، اور بڑی بات اور بڑی آنکھ میرے رب کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبح شام ود بنائیں لا الہ الا اللہ، ہر جمعرات کو 2 مستحق لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ سے فریاد کر، اللہ تمہارے دلوں کے حال بدل دے گا۔ اللہ کو کثرت سے پکارے، تمہاری حاجت پوری ہونے لگ جائے گی۔ اب مان لیجئے میں ہوں، جب مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، میں دل میں تصور باندھتا، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ میں آنکھیں بند کروں، تصور باندھوں، تو میرا مالک القدوس مدد میری فرما دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کیونکہ ایک روحانی جو طاقت ہے، ایک ہمارا جو تعلق ہے کسی مخلوق کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ، وہ مضبوط ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو جائیں، امانت داری آ جائے، اس میں امانت داری میں دیانت داری نہ ہو، تو اللہ بڑا باریک بین ہے۔ میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا زیادہ، جی میں تو نہیں پڑھتا، کبھی کبھار جب دل کرے اٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ بات لوگوں کو بری لگے گی، تم سے کئی گنا بے نمازی بہت اچھے ہیں ان نمازیوں سے جو قرآن کے عمل کرتے ہیں بے نمازی، لیکن جو نمازی وہ شیطان کا کہا مان رہے ہیں آج کل، ہے نا یہ بات؟ انگریز لوگ کیوں آگے ہم سے، کبھی غور کیے اٹھ کے؟ انگریز جب کوئی شراب بیچتا ہے تو اوپر لکھتا ہے پیور، پیور شراب لکھتا ہے نا اوپر، خالص، کہ بھائی یہ خالص شراب ہے۔ اگر وہ دودھ بیچتا ہے کوئی انگریز تو اوپر لکھتا ہے کہ دس ڈرنکس پیور ملک، پیور ملک ہے یہ۔ اور ایک وہ نمازی ہے، ادھر سے نماز پڑھتا ہے، اوپر سے 2 نمبر میں آگے ہے۔ اب وہ انگریز بہتر ہوا یا نمازی بہتر ہوا؟ یقیناً وہ انگریز بہتر ہوا، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ دوستو، انگریزوں نے قرآن سے علم لیا، قرآن نے زور دیا کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اب یہاں ہمارے الٹ نظام ہے، دین کے سوداگر بیٹھے ہیں، نماز کی طرف متوجہ کریں گے، کرتوت چیک کر لو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ کچھ مولوی چلے گئے جاپان میں، تھوڑی بات بتا دوں، اور ان کو دین سمجھانے لگے، دیکھیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ننگے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کو اس طرح نہیں، مرد عورتیں کھلے عام گھوم رہی ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ ایک جاپانی نے یہ منظر دیکھ لیا، جاپانی نے کہا آپ دین پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے آپ اپنے ملک میں واپس جائیے، وہاں جو تمہارے لیٹرینوں پہ، لوٹوں پہ زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، تمہارے پانی والے گلاسوں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، ان کو تو پہلے آزاد کروائیے۔ اوئے اوئے اوئے، بہت بڑی بات کر گئے۔ یہ نہیں کہ اپنے ملک میں تبلیغ نہ کرنا، عمل صالحین کی طرف رجوع نہ لانا، اور دوسروں کو ترکیب دینا۔ بھائی مساجد میں آپ دیکھیں جوتے محفوظ نہیں ہیں، چوریاں نہیں ہو جاتی مسجد کے باہر جوتے؟ میں ابھی 100 روپے کا نوٹ مسجد میں ڈال دوں، 2 منٹ بعد نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔
اصل بات کی طرف بلاؤ لوگوں کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ امانت داری پھونکنی ہوگی، تو حاجت روا تو اللہ ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں سچ اور حق ہیں۔ پہلے ایمان کی طاقت جگاؤ۔ ہر میں پڑھا نمازاں تے اتھے کراں اتھے غلط کام تے 2 نمبریاں کراں، تو میرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ میں تو شیطان کی پیروی کر رہا ہوں۔ جن کے ایمان نہیں ہے ان کا خدا ان کی طرح حقیر ہے۔ میرا خدا تو وہ ہے جو بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے۔ یہ ہے وہ رب، عالی شاہ مقام رکھنے والا، اعلیٰ نور کہا گیا اس کو۔ میرے بھائیوں، آج تم روتے ہو کہ ہمیں ویزا مل جائے، پلیز امریکہ کا ویزا، انڈین سو یا بنگالی یا پاکستانی، ہر نماز کے بعد وظیفے چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے امریکہ، خدا کے لیے ہمیں کوئی ویزا دے دے۔ ہے نا یہ بات؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ انگریز لوگ امانت دار ہیں، انہوں نے قرآن سے یہ سیکھی چیزیں، اور جن کے گھروں میں قرآن پڑھا ہے وہ کتنے نامراد لوگ ادھر ہمارے معاشرے میں، ہر گھر میں قرآن پڑھا ہے۔ خدا کی قسم، عربیاں پڑھ کے تم نے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا اپنا۔ یہ مولوی کبھی بخشے نہیں جائیں گے، خدا کی قسم، بڑی چھترول ہے ان کی۔ انہوں نے دین کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور عربی پہ فوکس کر دیا۔ پاگل ہو؟ جتنی یہ محنت عربی میں انہوں نے کی، اتنی اگر ترجمے میں محنت کرتے تو شاید آدھے سے زیادہ پاکستان امانت دار ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس اللہ کو پہچانو، وہ ظالم نہیں ہے، وہ الرحمن ہے، تمہاری حاجتوں کو پورے کر دے گا۔ اللہ تمہارے دیکھتے دلوں کے حال کیا ہے۔ اے بندے، تو کیا سوچتا ہے؟ اے میرے مالک القدوس الجبار، تو ہی الواحد ہے۔ بس تو چاہے تو مجھ پہ آسانی پیدا کر دے، اور تو چاہے تو مجھے رسوا کر دے۔ اللہ سے دلی آگاہی رکھو، غور فکر، کچھ گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لو اور دوبارہ وہ کام نہ کر۔ اچھا دوستو، معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا جو دل کا جو تھا، جو ایک اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے جو میں نے آپ تک، مجھے ایسے الفاظ یقیناً یوز نہیں کرنے چاہیے، لیکن معاف کر دیجیے گا۔ میرا مقصد آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، باقی حاجتیں تو وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ ہوپ دا آنسر، دیکھتے رہیے بیرانہ اللہ حافظ۔